بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. سورة آل عمران آیت نمبر 75. ومن اہل الکتاب عفوا اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ اسے امانت کے طور پر ایک خزانہ بھی دے دیں، یؤدیہ الیک، تو وہ آپ کو ادا کرے گا. ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من ان تأمنہ بدینار، اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوائیں، لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو ادا نہیں کرے گا. الا ما دمت علیہ قائما، ما سوائے اس کے کہ آپ ہمیشہ اس پر کھڑے رہیں، تقاضا کرتے ہوئے اپنے مال کا. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پر ان پڑھ لوگوں کے سلسلے میں کوئی راستہ نہیں، یعنی کوئی مواخذہ نہیں، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہماری ہوگی ان پڑھ لوگوں کے ساتھ جیسے بھی ظلم کریں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اور وہ لوگ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں. بلا، کیوں نہیں. من اوفى بعہدہ، جس شخص نے اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو پورا کیا. واتقى، اور وہ سلسلے میں اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا. فإن اللہ يحب المتقین، سو بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی متقین سے محبت رکھتے ہیں. ان آیات کا رخ بھی اگرچہ نجران سے آئے ہوئے وفد ان کی طرف ہے، اور اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ دونوں ہی ہوتے ہیں. جب بھی اہل کتاب کا لفظ قرآن کریم میں بولا جاتا ہے تو عموماً یہود اور نصارہ دونوں اس سے مراد ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے گزشتہ آیات میں بہت ساری چیزیں واضح کر لینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ ہونا، ان کا عبد ہونا، ان کو ملنے والے معجزات اور ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اٹھا لیا جانا، اور اس سلسلے میں جتنے بھی ایسے ان لوگوں کے دلوں میں شبہات تھے سب کا جواب دینے کے بعد، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان لوگوں کا نسبت کرنا. یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانیوں نے کہا کہ وہ نصرانی تھے، عیسائی تھے. تو اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا. اب کچھ چیزیں ایسی جو ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں، کچھ اور خامیاں، لیکن ان خامیوں کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی کو بھی بیان کیا. خوبی ان کی کیا ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں، یہود و نصارہ میں ایسے لوگ بھی ہیں، آپ ان کے پاس خزانہ بھی امانت کے طور پر رکھوائیں تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے. ہم لوگ جن چیزوں میں بڑے ہی بخیل واقع ہوئے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ جو شخص تعریف کے قابل بھی ہوتا ہے ہم کئی طرح سے کئی چیزیں بنا کر، کئی بہانے بنا کر چاہتے یہ ہیں کہ اس کی تعریف نہ کی جائے. اب یہود سے بڑھ کر بدترین کون ہوگا؟ مغضوب علیہم، اس سے بڑھ کر تو کوئی اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں اس سے بڑھ کر تو کچھ ہے ہی نہیں. مغضوب علیہم، ملعون بھی مغضوب علیہم سے چھوٹا رتبہ ہے. کسی پر لعنت ہو، لعنت زدہ شخص، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہونا اگرچہ یہ بھی اللہ کے غضب کی ایک علامت ہے، لیکن ایک شخص اس کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ کا غضب بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خزانہ بھی دیں گے تو آپ کو ادا کر دیں گے۔ تو ہمارے ہاں ہمارے سبحان اللہ ہم لوگ دین پر چلنے والے لوگ، دین کے نام سے معروف لوگ، ایک ہی منہج والے لوگ، ایک مسجد والے لوگ دوسری مسجد والوں کی تعریف نہیں کریں گے، ایک جماعت کے لوگ دوسری جماعت کی تعریف نہیں کریں گے، ایک گروہ، دینی گروہ، ایک ہی عقیدے کو فالو کرنے والے، ایک ہی منہج کو فالو کرنے والے، وہ دوسروں کی تعریف کے معاملے میں شدید بخیل ہو جائیں گے۔ اور یہ بیماری ان لوگوں میں بھی بہت پائی جاتی ہے جو لوگ سبحان اللہ ہم عصر ہوتے ہیں اور علم میں برابر یا آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ بہت پائی جاتی ہے، الا ما رحم ربی۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی اور کی تعریف کر دی تو کہیں وہ ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ یہ معاصرت کا فتنہ بھی ایک بڑا عجیب فتنہ ہے، اللہ جس کو بچا لے اس فتنے سے بھی، ورنہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کا شکار ہوئے۔ جو معاصرت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک ہی وقت میں جو ایک سے زیادہ جو طلاب العلم یا اہل العلم ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی ایک عجیب سی کبھی کبھی کشمکش سی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کی، کہا کہ یہ لوگ، ان کے پاس اگر آپ ایک خزانہ بھی رکھوا دیں تو وہ آپ کو ادا کریں گے، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے لوگوں کا ایک واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری میں یہ، اور واللہ یہ سیکھنے کے لائق ہے، سیکھنے کے لائق ہے۔ لوگ وعدے کو پورا کرنے میں، کمٹمنٹ کو پورا کرنے میں، اپنے عہد اور اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرنے میں آپ کو بہت کم لوگ دکھائی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کی ہی بات ہے، وہ ایک جگہ پر تاجر تھا، وہ ایک دوسرے شہر میں گیا اور وہاں اس نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، تو اسے کچھ اور چیز خریدنا ہوگی جس کی وجہ سے اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو وہاں کے ایک تاجر کے پاس گیا، ایک صاحب مال کے پاس گیا، اسے کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے۔ 1000 دینار، 1000 دینار بہت بڑی رقم ہے، اس دور میں بھی بہت بڑی تھی اور آج بھی بہت بڑی ہے۔ دینار سونے کا ہوتا تھا، سونے کے 1000 سکے، مجھے وہ چاہیے۔ اس شخص نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کوئی ضامن، کوئی گارنٹیئر اور کوئی گواہ؟ اس نے کہا میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا شاہد بھی اللہ ہے، اللہ ہی گواہ ہے اور اللہ ہی میری گارنٹی دینے والے۔ اس بندے کے دل میں بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا اتنا وقار تھا، اس نے 1000 دینار ایک انجان آدمی کو صرف اللہ کے نام پہ دے دیا کہ اللہ میرا گواہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میری گارنٹی دینے والے ہیں۔ ایک وقت طے ہو گیا، ایک دن طے ہو گیا کہ اس دن میں آپ کو آپ کے پیسے، آپ کے دینار واپس لوٹا دوں گا۔ جب وہ دن آیا تو یہ شخص جس نے قرض دیا تھا وہ دریا کے یا سمندر کے کنارے گیا، کیونکہ یہ بستی وہاں پر واقع تھی کہ جہاں پر سمندر تھا، کہ سمندر کو کراس کر کے لوگ آتے جاتے تھے، یا دریا تھا کوئی۔ وہاں پر گیا تو صبح سے شام تک وہ کھڑا رہا اور تھوڑا پریشان بھی ہوتا رہا کہ لگتا ہے کہ اس نے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کا نام لے کر دھوکہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ شام کو جب وہ واپس جانے لگا تو گھر میں جلانے کے لیے لکڑی اسے دکھائی دی، وہ لکڑی اٹھا کے لے گیا۔ اس کے ذہن میں یقیناً یہی ہوگا کہ وہ نہیں آیا اور لگتا ہے کہ اس نے اللہ کے نام پر مجھے دھوکہ دیا ہے یا کچھ بھی۔ بہرحال وہ کہتا رہا۔ یہ حدیث پورا، اس کا دراسہ اور پوری اسٹڈی ہونی چاہیے اس حدیث کی، اور اللہ یہ حدیث خود کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو بتا دیں۔ آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو اپنے عہد میں پورا اترنے والے ہیں، بہت کم لوگ ملیں گے، اور جو آج کے دور میں بھی اپنے عہد اور اپنے وعدے اور اپنی کمٹمنٹ اور ایگریمنٹ پر پورا اترتا ہے وہ بہت عظیم آدمی ہے، بہت عظیم آدمی۔ دوسری طرف جس نے قرض لیا تھا اس کا کیا حال تھا؟ اس نے اسے 1000 دینار لیے اور اپنی ضرورت کو پورا کیا، واپس چلا گیا، اور جو دن طے تھا اس دن وہ 1000 دینار لے کر وہ بھی اس طرف دریا یا سمندر کے کنارے آیا۔ صبح سے شام تک وہ بھی انتظار کرتا رہا لیکن کوئی کشتی اس کو نہ ملی۔ تو وہ بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نام پر میں نے لیا تھا، کیا ہوگا؟
سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں یہ جو اندر کا جو تقوی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. یہ جس میں پیدا ہو گیا نا وہ اصل کامیاب شخص ہے. تو اس نے، اور اس کو کچھ نہیں ملا، اس نے کہا میں نے اللہ کو گارنٹیئر بنایا تھا، اللہ ہی کو گواہ بنایا تھا. اس کے دل میں بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ بندہ کیا سوچ رہا ہوگا. اس نے ایسا کیا کہ ایک لکڑی تھی، لکڑی کو تراشا، اس میں 1000 دینار رکھے، لکڑی کو تراشا، 1000 دینار اس میں ڈالے، اس کو کچھ جیسے وہ پیک اور محفوظ کر سکتا تھا کیا، اور سمندر میں یا دریا میں یہ کہہ کر پھینک دیا کہ اے اللہ تجھے گارنٹیئر بنایا تھا اور گواہ بنایا تھا، تیرے سپرد. اللہ. اور وہ بندہ وہ جو لکڑی لے کر گیا تھا، اس نے گھر جا کے جب اس کو کاٹنا چاہا جلانے کے لیے تو اس میں پورے 1000 دینار اللہ نے وہ اس تک پہنچا دی. پھر یہ بندہ جس نے قرض لیا تھا وہ بیٹھ نہیں گیا آرام سے، اسے تو پتہ نہیں تھا نا کہ وہ مل گیا یا نہیں ملا. اس نے پھر 1000 دینار جمع کیے. پھر وہ آیا اس بندے کے پاس اور کہا کہ آپ کے 1000 دینار ہیں، اور کوئی بات نہیں کی. اس بندے نے اسے کہا، دونوں کی امانت دیکھیں آپ، دونوں طرف ہی امانت دیکھیں. اس بندے نے کہا کہ جس دن کا وعدہ تھا اس دن آپ نے کیا کیا تھا؟ پھر اس نے واقعہ سارا سنایا اور کہا کہ وہ امانت آپ کی جو آپ نے لکڑی میں ڈال کر بیچی تھی اللہ نے مجھ تک پہنچا دی تھی. اگر یہ چاہتا بندہ جس نے قرض دیا تھا خاموش رہتا، 1000 دینار پورا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ایسا نہیں کیا. تو اپنے وعدوں پر پورا اترنے والے یہ بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو، کمٹمنٹ کو پورا کرنے والے بہت کم لوگ ملیں گے. اچھا، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا، قرض کے لین دین میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا. اگر کوئی تنگی میں ہے تو وہ مہلت مانگ لے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اس کے تحت ہم نے پورے احکامات بیان کیے ہیں کہ کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ تنگ دست کو مہلت دینا واجب ہے. پوری تفصیل آپ لوگ سن چکے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ جس سے قرض لیا ہے اس سے کوئی مہلت مانگے، عاجزی انکساری سے کام لے، وہ ایسا رویہ اپناتا ہے کہ جس بندے نے قرض دیا ہوتا ہے وہ بھکاری بن جاتا ہے، اور جس نے قرض لیا ہوتا ہے وہ سیٹھ بن جاتا ہے. وہ پیچھے پیچھے، بندہ وہ آگے آگے. اس کو کال کر رہا ہے، وہ کال نہیں اٹھا رہا. اللہ اکبر، عجیب معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہماری بڑی تربیت کی ہے. آپ مسلمانوں کی تاریخ اگر پڑھیں، مجاہدین کی، صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین کے، جنگوں کے دوران انہوں نے اپنی کمٹمنٹس، معاہدے، اور کسی ایک کی طرف سے کیے گئے معاہدے کا ایسا پاس کیا کہ اس کبھی کبھی ایک معاہدے کی وجہ سے ان کو بہت نقصان مالی طور پر اٹھانا پڑا، بہت نقصان اٹھانا پڑا. لیکن انہوں نے اٹھایا کہ ہمارے ایک بندے نے کمٹمنٹ کر دی ہے، ہم زبان کا پاس رکھتے ہیں. زبان کا پاس رکھنا چاہیے. اور زبان کا پاس رکھنے میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ اسلام نے تربیت کیسے کی ہے. جس بندے کے لیے اسلام میں لوگوں سے سوال کرنا جائز ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کی ضمانت دی اور وہ بندہ اسے دھوکہ دے کر نکل گیا. اب ظاہر ہے اس بندے نے ضمانت دی تھی، کسی کو پیسے چاہیے تھے، مثال کے طور پر 50 لاکھ، اسے کوئی دے نہیں رہا تھا. ایک بندے نے ضمانت دی، کسی سے کہا کہ آپ اس کو دے دیں، میں ضامن ہوں. ضامن کا مطلب یہ کہ اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا. وہ بندہ بھاگ گیا. اب اس بندے کے لیے جائز ہے کہ یہ لوگوں سے سوال کر کے، لوگوں سے اکٹھے کر کے اس کو 50 لاکھ دے دے. بے شک یہ بندہ مالدار ہی خود، لیکن اس کی وجہ سے جائز ہے. کیوں؟ اس نے ایک بہت عظیم کام کیا، نمبر 1، اور نمبر 2 کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے ہر طرح اس کی ترغیب دلائی ہے. اس آیت کو آیات الاحکام، اس کے احکامات ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن اس میں یہ چیز کہ دوسرے کی خوبی کو بیان کرنا، بے شک وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور مناظرے میں، مخاصمے میں بھی عدل و انصاف کا خیال رکھنا، جو ہم نے کل کی تفصیل میں پڑھا، اس کا خیال رکھیے. واللہ اس کا خیال رکھیے. لوگ جو آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اب کم از کم برا نہ کریں ان کے ساتھ.
اور اپنے قرض وغیرہ کے معاملات کو بہتر کر لیں۔ ایک قرض ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے کسی کا۔ جو بندہ قرض میں اونچ نیچ کرتا ہے وہ بندہ اسلام میں، اسلام کی نظر میں بڑا ہی معیوب شخص ہے، اور خاص طور پر اگر اس میں قرض کو ادا کرنے کی استطاعت ہے، پھر ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو اس بندے کو تو فائن بھی کیا جا سکتا ہے، جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، سزا بھی دی جا سکتی ہے، اس کی بے عزتی بھی کی جا سکتی ہے، اس کو اجازت دیتا ہے۔ یہ کیا ہے قرض کے معاملے میں۔ اور ایک بندہ کسی کا حق مارے ہوئے ہے، حق ہی واپس نہیں کر رہا، جیسے وراثت کا، واللہ اس بندے کا معاملہ تو دنیا آخرت میں بہت برا ہونے والا ہے، بہت شدید اس کی سزا سے ملنے والی ہے۔ اور کسی بھی طرح سے کسی کا حق مارا ہو، بڑے چھوٹوں کا حق مارتے آ رہے ہیں، ذمہ دار اور بڑے لوگ، فیکٹریز والے، ادھر ادھر والے، جس کو اللہ تعالیٰ بچانے کو بچ جاتا ہے۔ تو پھر کہا کہ اگر آپ دینار، ان کو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنے بخیل ہیں، اتنے تنگ دل ہیں، ایک دینار بھی اگر ان کو آپ دیں گے نا واپس نہیں ملے گا جب تک کہ آپ سر پہ کھڑے نہ رہیں۔ اچھا، یہ ایک دینار، ایسے جو لوگ ہیں اہل کتاب میں سے کون سے لوگ ہیں ایسے زیادہ جو آپ سے قرض لے لیں گے، ایک دینار لے لیں گے، وہ ایک دینار بھی واپس نہیں کریں گے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے ایک بات بنا لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، یہ عرب کے لوگ امی، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، جو یہودی نہیں ہیں، دوسرے لفظوں میں جو یہودی نہیں ہیں، ان کا مال اگر ہم کسی بھی طریقے سے فراڈ سے بھی کھا لیں نا تو ہماری گرفت نہیں ہوگی، ہماری گرفت نہیں ہوگی، جو مرضی کر لیں۔ تو یہ اس بات کو ہماری گرفت نہیں ہوگی اللہ کے پاس، بھئی آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اتنے بے حیا لوگ ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دیتے ہیں، تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اس سے جو اہل علم نے مسائل اخذ کیے ہیں، احکامات، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ، یہود اور نصارہ کے ساتھ بزنس، تجارت، مشارکت، پارٹنرشپ کی جا سکتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ ان کے پاس امانت رکھوائیں، ایک خزانہ امانت رکھوا دیں، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ آپ ان کو قرض دے دیں، ایک صورت یہ کہ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ ان کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ آپس میں کاروبار کر رہے ہیں، مشارکت پر، پارٹنرشپ پر، اور اس سلسلے میں اس کے پاس آپ کا پروفٹ کا، آپ کا ایک بہت بڑا خزانہ پڑا ہوا ہے یا تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ شراکت جائز ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اس میں شراکت یا ان کے ساتھ بزنس وغیرہ، اس سے پہلے یہ چیز ہے کہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا کیسا ہے۔ خاص طور پر بائیکاٹ کے سلسلے میں ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہودی پروڈکٹس کے ساتھ، یا وہ لوگ جو یہود کے ساتھ ہیں، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا، یہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہمارے، الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے بارے میں قاعدہ کیا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ بالکل نہیں کرتے، اور کچھ لوگ اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس کو کفر اور اسلام کا مسئلہ قرار دے کر، جو بندہ بھی کوئی ان کی پروڈکٹ خریدتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب۔ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ خرید و فروخت کے سلسلے میں جنگ ہو یا نہ ہو، جیسے بھی ہو، خرید و فروخت کے سلسلے میں غیر مسلم کفار، ان کی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، ان کو چیزیں اپنی بیچی جا سکتی ہیں، لیکن جب ان سے کوئی چیز خریدنے میں یا ان کو کوئی چیز بیچنے میں ان کا فائدہ زیادہ ہو رہا ہو، اور ایسا فائدہ ہو رہا ہو جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے بلند درجے پر آ رہے ہوں، یا ایسا فائدہ ہو رہا ہو جو مسلمانوں کے نقصان کا باعث بن رہا ہو، تو تب ایسی خرید و فروخت حرام ہے، ایسی خرید و فروخت کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو رہا ہو تو پھر اجازت ہے، اور اگر بائیکاٹ ایسا ہو رہا ہو جس میں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو جو بندہ نقصان پہنچا رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، جو نہیں نقصان پہنچا رہا وہ قابل ملامت نہیں ہے، وہ قابل ملامت نہیں ہے، اگر معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے تو۔ ویسے تو دنیا میں جو چیز بھی ہے، جہاں پہ بھی ابھی دنیا چونکہ ایک طرح سے کنیکٹڈ ہو چکی ہے، اب کسی جگہ پہ جو بھی خرچ کریں گے، جو چیز بھی آپ لیں گے، خرید و فروخت کریں گے، تو وہ آ جا کے بینکنگ سسٹم اور اس کے تھرو فائدہ دے رہی ہوگی یہود کو،
اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں بھائی. اس سے بڑھ کر اصل میں پتہ جو خطرناک بات کیا ہے؟ خطرناک بات یہ ہے کہ کچھ جوشیلے خطیبوں کی وجہ سے اور کچھ عارم اللسان منافقین کی وجہ سے، جن کو بات بڑی کرنی آتی ہے لیکن علم سے محروم ہیں، جاہل ہیں، جن کو لوگوں نے اپنا لیڈر بنا رکھا ہے، ان لوگوں کی باتوں میں آ کر لوگ آپ سے یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ بائیکاٹ کی اصل حقیقت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. آپ ان کے خلاف اگر کہیں گے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ علم کے کس مقام پر ہیں، آپ کا اپنا رویہ کیا ہے، آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ کفار کے اگینسٹ آپ کی کیا کیا ایکٹیویٹیز اور آپ کی کیا کیا خدمات ہیں، کفار کے اگینسٹ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھیں گے اور آپ کے بارے میں کوئی خیال نہیں کریں گے، بد زبانی کریں گے، لان تان کریں گے، جو ان کا باطن ہے، جو باطن میں جو خبث ہوگا وہ سارا ظاہر کر دیں گے. اور یہ ہوتا رہا ہے. تو خرید و فروخت میں کیا سلسلہ ہے؟ ایک خرید و فروخت یہ ہے جو عام ہے، نارمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خرید و فروخت کرتے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر تک خرید و فروخت کرتے رہے ہیں. تحفے تحائف کا بھی تبادلہ ہوتا رہا ہے. لیکن جہاں پر اگر یہ ہو جیسے یہ کہ ان کی پروڈکٹس کو ہم خریدتے ہیں اور پروڈکٹس کو خریدنے کے بعد یہ مسلمانوں کا اس سے قتل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، پھر تو کسی مسلمان کا یعنی اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا نفع ان کو دے. لیکن ان سے ایسی چیزیں خریدنا جو مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ کریں، اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ لازم ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک، زیادہ اسلحہ کون بناتا ہے، مسلمان یا کفار؟ ہمیشہ کفار بناتے ہیں. تو ہم ان سے اسلحہ خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے؟ خرید سکتے ہیں. کس کو فائدہ ہوگا؟ مسلمانوں کو. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، بزنس کے بہت سارے مواقع ہیں جو ہم اگر اس میں ان ہو جائیں تو ہماری اگر اکانومی اچھی ہوگی تو ہم اسلام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. بات یہ کہ اسلام کے لیے کچھ کرنے کا وہ ذہن میں ہو. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ایسی چیزیں جس میں پتہ ہو کہ کس چیز میں نفع زیادہ کس کو ہو رہا ہے، تو اس میں اگر اور کوئی بات نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، یعنی کفار اور آپ کے ساتھ جنگ نہیں ہے، لیکن آپ کے چیزیں خریدنے کی وجہ سے ان کو نفع ہو رہا ہے، تو اس میں کم از کم یہ کہ کراہت ہے کہ آپ ان کو زیادہ فائدہ پہنچائیں. تو اس میں یہ بھی بات ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں نا، جن کو کسی نے نام دیا برانڈ مسلم. برانڈ مسلم کون سے ہوتے ہیں؟ کسی ایک شیخ نے برانڈ مسلم کو نام کو کہا رینڈ مسلم، رینڈ کارپوریشن کی ایک رپورٹ کے مطابق. خیر، اور برانڈ مسلم کیا ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہر چیز برانڈڈ چاہتے ہیں، یعنی اس میں برانڈ کا ٹھپا لگا ہو، اور اس میں وہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں. اور ان کے اس پاگل پن کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے کئی ماشاءاللہ بھائی، پشتون بھائی، پشاور میں برانڈڈ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. وہ چیزیں جو لوگوں کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ بنتی، وہ یہاں بن رہی ہوتی ہیں ہمارے یہاں. دنیا میں بہتر سے بہترین اسلحہ وہ یہاں بن رہا ہوتا ہے. کسی نے بات سنائی کہ وہ امریکہ نے افغانستان سے جانے کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے کروز میزائل تھے، کروز یا کوئی اور میزائل، تو وہ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس ہیں ہم خرید لیتے ہیں واپس، تاکہ اپنی میزائل بچائے جا سکیں یا ٹیکنالوجی بچائی جا سکے. تو وہ خریدنا شروع کیے تو وہ اتنے آئے، اتنے کہتے اتنے تو ہم نے بھیجے ہی نہیں تھے، اتنے کہاں سے آ گئے؟ پھر ان کو پتا چلا کہ یہ تو فیکٹری لگی ہوئی، بھائی ہماری طرح کے کروز میزائل بن رہے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. تو جو بندے برانڈ کے اتنے شیدائی ہو جائیں تو یہی ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو اپنی پروڈکٹس وہ ہونی چاہیے، لیکن اپنی پروڈکٹس میں ایک مسئلہ بس یہ ہوتا ہے کہ مسلمان، ہمارے آج کے مسلمان دھوکہ بہت دیتے ہیں، فراڈ بہت کرتے ہیں، بہت چیزیں یعنی. اور پاکستان کی تو حالت اللہ رحم کرے اس معاملے میں، ڈیلنگ میں، لین دین میں. پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں آج بھی دنیا میں جانی مانی پروڈکٹس ہیں، بہت اچھی، جو اچھے بنا رہے ہیں. ورنہ لوگ پاکستان کا نام سن کے ایک دفعہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ 2 نمبری کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ شراکت، پارٹنرشپ کیسی ہے؟ تو پارٹنرشپ کے اندر 2 شرائط عائد کرتے ہیں علم. غیر مسلموں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے میں 2 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس پارٹنرشپ میں تجارت کے بارے میں جو اختیار ہوگا، کیا خریدنا ہے کیا بیچنا ہے، وہ مسلمان کے پاس ہوگا.
کیوں؟ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہا اور دیگر ائمہ سے بھی یہ مروی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی ڈیل کر لے جس میں ربا ہو، جس میں سود ہو۔ تو ایک شرط ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی یہ ہے کہ تصرف اور ڈیلنگ کا پورا اختیار مسلمانوں کے پاس ہو، اور دوسری یہ ہے کہ وہ حربی نہ ہو، یعنی جن سے جنگ ہو رہی ہے وہ نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ شراکت میں پیسے کما کر مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچا رہا ہو، یہ نہ ہو، تو پھر جائز ہے۔ لیکن جب کفار کے ساتھ تجارت کرنے میں یہ ایک شرط ہے کہ کوئی حرام طریقہ کار نہ ہو، تو مسلمانوں کی آپس کی تجارت میں بھی یہی شرط ہے۔ ہمارے ہاں جو پارٹنرشپ پہ کام ہوتے ہیں نا، ان میں 3 چیزیں پائی جانی چاہیے، وہ اسٹاک ایکسچینج ہو، وہ شیئرز کا کاروبار ہو، وہ کسی بھی چیز میں، اس میں 3 شرطیں پائی جانی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کی پارٹنرشپ دوسرے کے ساتھ نفع نقصان کی بنیاد، نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پر ہو۔ نمبر 2، آپ جو چیز خرید رہے ہوں وہ آپ کے علم میں بھی ہو اور وہ حلال ہو، آپ کے علم میں ہو کہ کیا خریدا جا رہا ہے اور وہ حلال ہو۔ نمبر 3، وہ حلال چیز جو خرید لی گئی اس کو بیچنے اور خریدنے دونوں کا طریقہ بھی حلال ہو۔ یہ 3 شرطیں جس میں پائی جائیں گی تو وہ شراکت جائز ہوگی۔ یہ شراکت آپ کی شیئرز میں ہو، حصص میں، سٹاک مارکیٹ میں آپ انویسٹ کرنا چاہیں اس میں بھی ٹھیک ہے، اور کچھ اہل علم کے نزدیک بینک میں بینکنگ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹرانزیکشن ان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر بینک تھرڈ پارٹی بنے یا کچھ ایسا ہو اور اس میں یہ تینوں شرطیں آپ کے سامنے ہوں، بینکس والے آپ کو یہ نہیں بتائیں گے ہم کہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، بتانا چاہیے بھائی، پارٹنرشپ کا پارٹنر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کاروبار کہاں ہو رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ بتائیں، پارٹنرز کو بتائیں، یہ بھی بتائیں کیا خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ بھی بتائیں موڈ آف ٹرانزیکشن کیا ہے، خرید و فروخت کا طریقہ کار کیا ہے، اور تیسری چیز یہ بھی بتائیں کہ نفع نقصان میں ہوگی۔ لوگ جیسے ہی نقصان کا سنتے ہیں زیادہ تر لوگ اس میں انویسٹ نہیں کرتے۔ ہر بندے کو پڑی ہے کہ بس نفع ہو، ہر بندے کو یہ پڑی ہے، اور واقعی نفع کے لیے ہی بزنس اور تجارت کی جاتی ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے نفع نقصان میں شراکت ہوگی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کوئی فکس نہیں کیا ہوا، ہم آپ کو 7% سے لے کر 30% تک جتنا ہمارا اونچ نیچ ہوئی ہم اس کے مطابق دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھا فکس نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، فکس ہوا ہے 7% فکس کیا ہوا ہے، تو یہ 7 کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، 7 سے 30% کو سارے دیکھیں گے۔ جیسے ایک واقعہ ہوا، یہ حقیقی واقعہ ہے، چمن بارڈر سے پہلے ایک پرانی بات ہے، 20-22 سال پرانی، چمن بارڈر سے ایک بابا جی روزانہ بارڈر کراس کرتے تھے۔ پہلے وہ بارڈر ایسے ہی تھا جیسے ہم یہاں سے اسلام آباد سے پنڈی چلے جائیں، پنڈی سے ادھر آ جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ افغانستان کا اور پاکستان کا بارڈر، یہ جو کوئٹہ سے کے بعد چمن بارڈر ہے، تو وہ بابا جی جاتے تھے روزانہ، اور وہاں سے افغانستان کے بارڈر ایریا سے آٹے کی ایک بوری لے کے آتے تھے۔ تو وہ جو چیک کرنے والے تھے، کسٹم والے، وہ دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ روزانہ بابا جی جاتے ہیں، صرف آٹے کی بوری میں کیا بچتا ہے، اتنی محنت سے جاتے ہیں اور سائیکل کے اوپر آٹے کی بوری لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن ان کے آفیسر نے بلایا، کہا کہ یار بابا جی بات صحیح سی بتا دو، آپ کو ہم یہ کمٹمنٹ ہے ہماری کہ آپ کو اجازت دے دیں گے، آپ بتا دو کہ کرتے کیا ہو۔ انہوں نے کہا پکی بات ہے، انہوں نے کہا پکا بات ہے۔ اس نے کہا آپ کی نظر ہوتی ہے آٹے کی تھیلی پہ اور میں روزانہ سائیکل لے کے آتا ہوں میں روزانہ سائیکل لے کے آ رہا ہوتا ہوں، آپ آٹے کی تھیلی کے اوپر ہی بس لگے ہوئے ہو، میں پاگل ہوں ایک آٹے کی تھیلی کے لیے اتنا میں محنت کروں گا، تو لیکن اب آپ نے روکنا نہیں ہے مجھے۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ فراڈ یہ کہتے ہیں 7% سے 30% اونچ نیچ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھیں فکس نہیں ہوا نا تو جائز ہے، 7% فکس ہو تو چکا ہے، اس کی طرف آپ دیکھ نہیں رہے۔ تو کفار کے ساتھ لین دین میں بھی سبحان اللہ یہ جب اصول و ضوابط ہیں، ہمارے مسلمانوں نے آپس میں لین دین میں یہ ساری چیزیں فراموش کر دی، اور سبحان اللہ اسی طرح سے ہی کرتے جا رہے ہیں، تجارت، بزنس، اسی طرح سے فراڈ، جھوٹ یا کام ہی حرام ہے، اس میں شراکت ہے، کام ہی حرام ہے۔ اس دن ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ جاب میں چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک کلب میں جاب کر رہے ہیں، کلب میں
میوزک ہے، بے حیائی ہے، پتہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور بھی حرام بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. ایسی جاب تو نہیں ہے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لوگوں نے جاب کو خدا بنا لیا. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. کئی لوگوں نے اپنی خواہشات کو، کئی لوگوں نے جاب کو خدا بنا لیا ہے. کئی لڑکیاں بیچاری ایسی ہیں، انہوں نے گھر بیٹھے کام کرنے کا ان کو شوق ہے، دیکھتی نہیں ہیں، یوٹیوب چینل بنا لیا بھئی آپ اور اس کے بعد پھر اس میں جو ویڈیوز اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو سبحان اللہ حرام میں داخل کر دیتی. تو اس کو خیر اصول و ضوابط ہیں سارے. مسئلہ یہ ہے کہ صرف کمائی کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، قناعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو کفار کے ساتھ شراکت میں یہ چیزیں سامنے رکھی جائیں گی. ہاں، ان کے ساتھ جب یہ لین دین وغیرہ، اب ایک کمپنی ہے، ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں کفار کو رکھا جا سکتا ہے، کفار کو اس میں رکھا جا سکتا ہے، جاب دی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ ایسی جاب ہے جس میں مسلمانوں کے راز یا مسلمانوں کی حساس چیزوں کی معلومات ہے، تو وہاں پر کسی کافر کو نہیں رکھا جائے گا، کبھی بھی، قطعاً نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر کسی جگہ پہ تھے، مصر تھا یا حمص تھا، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، وہاں سے انہوں نے لکھا کہ اے امیر المؤمنین، ہم ایک محاسب رکھنا چاہتے ہیں، اکاؤنٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں، وہ نصرانی ہے. تو کہا کہ نہ رکھیں. انہوں نے پھر لکھا کہ وہ بندہ بہت اچھا ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی، وہ ٹیلنٹڈ بھی ہے اور اچھا بھی ہے، تو اس کو رکھ لیں. تو انہوں نے پھر خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من امیر المؤمنین عمر بن خطاب الى فلاں فلاں، اور لکھا مات نصرانی والسلام. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، آپ سمجھو کہ وہ نصرانی فوت ہو چکا ہے، اور کوئی بندہ تلاش کرو. نہیں اجازت دی. تو مسلمانوں کی حساس جو معاملات ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. الا ما دمت علیہ قائما، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب، ایک تو مطلب یہ ہے، ان کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنے خائن اور اتنے اس چیز کے بارے میں معاہدوں کو توڑنے والے ہیں کہ جب تک آپ کھڑے نہیں رہیں گے، وہ ایمانداری سے کام نہیں کریں گے، یا جب تک آپ ان کی نگرانی نہیں کریں گے یا ان کا پیچھا نہیں کریں گے، وہ آپ کو آپ کی امانت واپس نہیں کریں گے. اس سے کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ لوگوں سے پیسے لینے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ تقاضا کرنا نہ چھوڑیں. تقاضا کرنا چھوڑیں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، آپ پوچھتے رہیں. اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے. ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ رحمہ اللہ، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے، اور وہ بلکہ کچھ تاجروں کا واقعہ بھی بیان کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم نے بھی یہ آزمایا ہے، یہ مجرب ایک نسخہ ہے. الا ما دمت علیہ قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. یہودی اپنے آپ کو نا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ میں، کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں. اس چیز میں آ کر ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو اتنا حقیر سمجھا، اتنا حقیر سمجھا. جیسے ان لوگوں نے کہا نا کہ ہم ان لوگوں پر، یہ جو امی ہیں، ان پر کچھ بھی ہم کر لیں، کسی کی مرغی اٹھا کے کھا لیں، بکری اٹھا کے ذبح کر دیں، کسی کا مال کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس کی سزا نہیں ملے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے نہیں. اللہ پر جھوٹ بولتے تھے یہ لوگ، اور وہی پیٹرن آج تک چلا آ رہا ہے. یہ بدترین لوگ، ابھی بھی فلسطین پر جو ظلم ہوا ہے، واللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس قدر بدترین لوگ ہیں، اس قدر بدترین لوگ ہیں. واقعی لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ابھی بھی یہ ذہن رکھا ہوا ہے کہ ہم جیسے مرضی مسلمانوں کے بڑوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، خواتین کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جیسے مرضی ماریں. سنائپر سے بچوں کو مار رہے ہیں، 7-8 سال کے بچوں کو، 9-10 سال 11 سال کے بچوں کو سنائپر سے. تو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ بدترین لوگ یہی ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم جیسے مرضی مارے، کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کا یہ ذہن تھا، پرانی بات ہے، یہ ذہن تھا، وہ کہتے تھے ہم چونکہ اچھے عقیدے والے ہیں، سلفی العقیدہ ہیں، تو یہ جو بدعتی لوگ ہیں ان کا مال ادھر ادھر کرنے میں، جہاں پہ داؤ لگتا لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بالکل یہودیوں والی بات تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ یہ جس طرح یہودی اپنے آپ کو دوسروں سے
بڑا سمجھ کر بڑے جرائم میں مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے یہ اس معنی میں کچھ باتیں انہوں نے لکھی کہ آج ہمارے ہاں بھی وہ لوگ جو صحیح منہج والے ہیں وہ بھی اس طرح کی کئی خرابیوں کا شکار ہیں، یا یہ لکھا کہ جس میں یہ چیز پائی جاتی ہے وہ یہود کے پیٹرن پر چل رہا ہے۔ عدل و انصاف تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ بھی نہیں چھوڑا، خیانت، چوری یا کوئی ایسی چیز وہ تو ان کے ساتھ بھی نہیں کی جائے گی، قطعاً نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بلا شبہ وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کے بدلے، اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے وہ خریدتے ہیں اور اپنی قسموں کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، نہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے اپنے عہد اور اپنی قسموں کو توڑنے والے لوگ، عہد اور قسموں کو توڑنے والے لوگ۔ عہد کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ عہد کرتے ہوئے، ایگریمنٹ کرتے ہوئے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر وہ جائز اور حلال ہے تو پھر اس کو نبھانا ہوگا، اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا ہوگا۔ ہاں، اس سے نکلنے کے راستے ہیں، ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے، مہلت لی جا سکتی ہے۔ اس طرح قسم اگر کھا لی تو قسم کو بھی دیکھا جائے گا، قسم اگر پوری آدمی کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا کفارہ بھی ہے، لیکن اگر وہ قسم ایگریمنٹ کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر ایگریمنٹ کو وہ پھر زیادہ قسم زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اس قسم کو توڑنا زیادہ بڑا گناہ ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایسی قسموں کے ذریعے سے مال جو کمایا جاتا ہے وہ بہت بڑے درجے کا حرام ہے۔ یہاں پہ یہ جو کہا گیا کہ وہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے اپنے عہد اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں، کیا مطلب ہے بیچنے کا؟ عہد کو بیچنا یہ کہ عہد کر لیا، ایک ایگریمنٹ کر لیا اور پتہ ہے کہ بعد میں ہم نے بھاگ جانا ہے۔ ایسا بہت دفعہ ہوا، 2-3 سال پہلے بھی کچھ لوگوں نے کچھ ایک کمپنی کے ساتھ انویسٹ کیا، بہت بڑی رقم انویسٹ کی، ہمارے عزیز ہی ہیں، ان لوگوں نے اچھی خاصی رقم انویسٹ کی، اور وہ کیا ہوا، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ یہ ایک نہیں، بہت ساری کمپنیز، بڑی بڑی کمپنیز، ریئل اسٹیٹ کی کمپنیز اسلام آباد میں بھی بڑے بڑے نام تھے، وہ بھی انہوں نے بھی ایسا ہی کیا لوگوں کے ساتھ۔ 3-4 سال پہلے کچھ لوگوں نے مزاربہ کے نام پر تجارت اور بیع، مزاربت کے اصولوں کے مطابق، جو اسلامی اصول ہیں ان کے مطابق لوگوں سے مال اکٹھا کیا اور اربوں روپے لے کر ادھر ادھر ہو گئے۔ اب اللہ کے نام پر جب وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے مطلب کہ وہ اس کو بیچ رہے ہیں، ان کے ذریعے سے تھوڑی قیمت خرید رہے ہیں۔ اور قسم کو بیچنا کیا ہے؟ لوگوں کا جھوٹی قسم کھانا، لوگوں کا جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف یمین صبر لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جس شخص نے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ساتھ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے، جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کا مال کھا لے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملے گا، اللہ تعالیٰ سے جب اس کی ملاقات ہوگی، یعنی اللہ کا سامنا ہوگا، تو ایسی صورت میں، حالت میں ہوگا کہ اللہ اس پر شدید غصے میں ہوں گے، سخت غصے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ۔ جھوٹی قسم کھا کر جس بندے نے اپنے بھائی کا مال لے لیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 بندوں کا جھگڑا ہوا، ایک کے پاس دلیل نہیں ہے، دوسرے نے قسم کھانی، وہ قسم کھا کے وہ مال اپنے سپرد کر لے۔ اور یہ ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں، ہماری کورٹ کچہری میں، یہ عام ہو رہا ہے، بلکہ لوگ، کئی وکلاء نے ہمیں بتایا کہ اللہ اکبر، کہتے ہیں شیخ صاحب کیا کیا جائے، لوگ دانستہ طور پر جانتے ہوئے یہ کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بول لوں تو اللہ کا قہر یا غضب میرے اوپر نازل ہو، اور جھوٹ بولتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، معروف ہیں، پتہ ہے، وکیلوں کو بھی پتہ ہے، ججز کو بھی پتہ ہے، ایسے لوگ معروف ہیں، فلاں کا اتنا ریٹ ہے، فلاں کا اتنا ریٹ ہے، یہ بھی پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ لوگ بک جاتے ہیں، لوگ خریدے جا سکتے ہیں، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح قسم کے ذریعے سے تھوڑی قیمت کو خریدنے کا ایک مطلب یہ کہ بندہ جھوٹی قسم کھا کے سودا فروخت کرے، اور یہ واللہ 1 روپے کی وجہ سے، 10 روپے کی وجہ سے، 100 روپے کی وجہ سے لوگ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم میری تو خریدی نہیں ہے، اللہ کی قسم میں نے تو اتنے میں خریدا تھا، تو اس کی سخت سزا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم، 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے اور نہ ہی ان سے کلام کریں گے قیامت کے دن۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے کلام کریں گے، لیکن یہ یہاں پہ ان سے کلام نہیں کریں گے۔ باقی احادیث کو اور آیات کو ملا کر دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نرمی کی کلام، نرمی سے بات نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے لیکن غصے اور غضب کے ساتھ۔ نمبر ایک سزا۔ نمبر 2 ولا ينظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے۔ نمبر 3 ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کریں گے، یعنی ان کے گناہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور نمبر 4 ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ 4 قسم کے عذاب 8 قسم کے لوگوں کے لیے ہیں، مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو 3 کر کے بیان کیا آپ نے، تو جس میں 3 ہیں اس میں ایک 3 یہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کے لیے یہ 4 سزائیں ہیں؟ نمبر 1 وہ بندہ المسبل، جو کہ اپنے تہبند کو، مرد اپنے تہبند، ٹراؤزر، شلوار وغیرہ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ تکبر کے ساتھ، اور کچھ حدیث میں یہ بغیر تکبر کے بھی ہے، بس لٹکانے والا۔ اس لیے کچھ اہل علم نے کہا کہ اگر تکبر کے ساتھ لٹکاتا ہے تو تب تو یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر تکبر کے بغیر بھی نیچے لٹکاتا ہے تو تب بھی یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری حدیث ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کو جب شہادت کے قریب تھے، ان کے جسم پیٹ کاٹ دیا گیا تھا، یعنی خنجر لگے تھے، تو جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا۔ اس حالت میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کا وہ کپڑا نیچے تھا، زمین پر لگ رہا تھا یا ٹخنوں کو کور کیے ہوا تھا، تو انہوں نے ان کو بلایا، کہا کہ ارفع ثوبک فإنہ انقی لثوبک واتقی لربک، اپنے کپڑے کو اوپر کر لو، یہ تمہارے کپڑے کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے اور تمہارے رب کے لیے زیادہ تقوی کا باعث ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے تکبر سے تو نہیں نیچے کیا ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ ماحول یہ تھا اس وقت کہ مسلمان کا جو تہبند اور یہ چیز تھی وہ ٹخنوں سے اوپر ہی رہتی تھی۔ تو ایک وہ 3 بندوں میں سے ایک یہ ہے والمنان، اور دوسرا شخص احسان کر کے جتلانے والا۔ احسان کر کے جتلانا یہ ہوتا ہے کہ احسان کر کے بندے کو شرمندہ کیا جائے، شرم دلائی جائے تذلیل کے لیے۔ ایک ہے احسان یاد دلانا، بندے کو سمجھانے کے لیے، اس کو نیچا کرنے کے لیے نہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ کیسے دونوں میں فرق ہے؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کو احسان جتلاتا ہے، اس سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، ڈیمانڈ ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی بھی ظلم کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو میں نے بھی تم پہ یہ احسان نہیں کیا تھا۔ اس طرح کی یہ جو احسان جتلانے والی چیزیں ہیں نا، بڑی ساری جگہوں پر پیش آتی ہیں۔ تو یہ احسان جتلانے والا شخص بھی ان 4 سزاؤں کا مستحق ہے۔ ایک ہے احسان یاد دلانا، ایک ہے احسان جتلانا، اور ایک ہے احسان یاد دلانا۔ احسان یاد دلایا جا سکتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں ان کو احسان آپ یاد دلاتے ہیں تو واقعی وہ یاد کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سنبھل جاتے ہیں اور درستی کی طرف آ جاتے ہیں۔ احسان یاد دلائے جا سکتے ہیں، احسان جتلائے نہیں جا سکتے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہے جسے 4 سزائیں ملیں گی، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ بندہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کر رہا ہے۔ یہ چیزیں، یہ باتیں اللہ کریں ان لوگوں تک پہنچیں جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں۔ چند خرید و فروخت کرنے والے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اتنے میں دے سکتے ہیں، اس سے کم میں نہیں ہم دے سکتے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور وہ لوگ جو سبحان اللہ مال کی حرص رکھنے والے ہیں، وہ پھر قسمیں بھی کھا لیتے ہیں۔ اور بندہ کوئی جتنا بھی گناہ گار مسلم ہو، دوسرے کی قسم پر اس کو تھوڑا یقین تو آ ہی جاتا ہے، تو یہ ہے قسموں کے ذریعے سے کھانا۔ تو اس طرح سے قسموں کے ذریعے سے مال نہیں کھانا چاہیے۔ قسموں کا کفارہ موجود ہے، لیکن ہم نے اس سلسلے میں پہلے بات کی بھی ہے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو لغو ہے۔ لغو کا مطلب بات بات پہ جب ہم کہتے ہیں نا واللہ واللہ، جیسے عرب لوگ زیادہ یہ کرتے ہیں، لغو اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ اس کے اوپر کوئی محاسبہ نہیں ہے، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو آدمی پوری دیدہ دانستہ طور پر کھائے اور اس میں اس کام کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہو، میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا۔ یہ وہ قسم ہے، اگر یہ پوری نہ ہوئی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔
تیسری قسم ہے وہ بندہ دیدہ دانستہ سمجھ بوجھ کر وہ قسم اٹھا رہا ہوتا ہے اور وہ جھوٹ ہوتی ہے قسم، اور اس کا زیادہ تر تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یمین غموس اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یمین غموس کا کفارہ نہیں ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک یمین غموس کا کفارہ نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ ہی نہیں رکھا کہ اس کو مٹایا جائے۔ ہاں توبہ مٹا سکتی ہے اس کو، جن گناہوں کا کفارہ بھی نہیں ہے ان کو توبہ مٹاتی ہے۔ توبہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر توبہ واقعی کی جائے تو توبہ صرف زبان سے کہہ دینا معافی اور توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ اور قرآن میں احادیث میں سبحان اللہ بھرے پڑے ہیں دلائل جن میں توبہ کی فضیلت ہے۔ تو توبہ کرنے سے اس کا گناہ معاف ہوگا، ورنہ وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ چلیے بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔